آئیے آپ کے سامنے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرنے جا رہے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین، وہ حسین جو نواسۂ رسول ہیں، شہزاد مرتضیٰ ہیں، جگر گوشۂ بطول ہیں، گلشن تطہیر کے پھول ہیں، ناجش آل رسول ہیں، سوج سرور انجمن ہیں، آپ حجرۂ بطول کی زینت بھی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے دلوں میں امام حسین کی محبت پیدا فرما دے، کیونکہ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ اہل بیت نبوت کے یعنی فضائل اور کمالات بے شمار ہیں، جن کے فضائل اور کمالات کا خطبہ اللہ جل شانہ نے پڑھا ہے۔ سبحان اللہ، کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ چاہتا ہے کہ ناپاکی تم لوگوں سے دور فرما دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نبی کے اہل بیت کو اخلاقی برائیوں سے پاک فرما دیا۔ سبحان اللہ، کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور جو جنتی جوانوں کا سردار ہوگا وہ خود بھی جنتی ہوگا۔ گویا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ حسن اور حسین خود جنتی ہیں، ان کے صدقے میں دوسرے بھی جنتی ہوں گے۔ اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صفات کا اندازہ لگائیے کہ کہیں سے زکوٰۃ کی کھجوریں آئی تھی، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈالی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حسین، اہل بیت زکوٰۃ نہیں کھاتے ہیں، اور انگلی ڈال کر باہر فرما دیا۔ تربیت کا یہ علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور بھی کھلانا گوارا نہیں کیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ زہرا کے گھر کے قریب سے گزر رہے تھے، اسی مابین حسین کے رونے کی آواز آئی، میرے نبی بے قرار ہو کر رک گئے اور بیٹی کو آواز دے کر فرمایا، فاطمہ کیا تم نہیں جانتی ہو کہ حسین کے رونے سے مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ اللہ اللہ، قربان جائیے ارشاد مصطفیٰ پر کہ جب حسین کے رونے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو سکتے ہیں، رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو اس وقت رسول کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی جب میدان کارزار میں حسین کے مقدس حلقوم پر چھری رکھ دی گئی ہوگی۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین کو یعنی تیروں سے چھلنی کیا گیا ہوگا، عین حالت نماز میں سجدہ کرتے ہوئے شہید کیا گیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین میرے دنیاوی پھول ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو سونگا کرتے تھے۔ کیا بات ہے رجا اس چمستانے کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول، حسنین کریمین کا بچپنا ہے۔ کمال محبت سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو داہنے کندھے پر بٹھا لیا اور حسین کو بائیں پر۔ ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے اور عرض کیا کہ اے بچوں، تیری سواری کتنی اچھی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا، اے عمر، تو نے یہ تو دیکھ لیا کہ سواری کتنی اچھی ہے، مگر یہ بھی تو دیکھ کہ سوار کتنا اچھا ہے۔ مطلب یہ کہ دونوں طرف سے اچھائی ہے۔ اگر سواری امام الانبیاء ہے تو سوار امام الشہداء ہے، اگر سواری بابرکت ہے تو سوار بھی تو بابرکت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے پر سوار فرما کر اعلان فرما دیا کہ لوگوں دیکھ لو، انا من حسین و حسین منی، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں، یعنی جو حسین کا دوست ہوگا وہ میرا دوست ہوگا، جو حسین کا دشمن ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا، کیونکہ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آخر کار دونوں بچے اصرار کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں لگام چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گیسو مبارک کو تھما دیا۔ آپ کہیں گے یہ بچوں کی بات تھی، عام طور پر بچے اس طرح کے مطالبات کیا کرتے ہیں، لیکن میں کہتی ہوں یہ کسی اور کی بات ہوتی تو اتفاق سے مبنی کر لی جاتی، یہ رسول اعظم کی بات ہے، کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو تعلیم دے رہے تھے کہ اے میرے نونہالو، آج نانا جان کے گیسو مضبوطی سے تھام لو، کل امت کا لگام تمہیں تھامنا ہے اور اسلام کی حفاظت کرنی ہے، اور کندھے پر سوار کر
کر کے درس دیا کہ حسین آج تیرا بوجھ میرے کندھوں پہ ہے، کل امت کی بوجھ تیرے کندھوں پر ہوگا۔ سبحان اللہ، کہ نبی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، حضرت علی کے نقش قدم سے وصول بنتے ہیں۔ لوگ کیا جانے، لوگ کیا سمجھے، جن کی سواری خود خدا کے رسول بنتے ہیں۔ کربلا کا معرکہ بھی عجیب و غریب ماحول میں ہوا ہے۔ چنانچہ دیکھیں کہ مقابلہ کس کا تھا، کیسا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مقابلہ حسین اور یزید کا نہیں تھا، مقابلہ حق اور باطل کا تھا۔ مقابلہ حسین اور یزید کا نہیں تھا، مقابلہ نور اور ظلمت کا تھا۔ مقابلہ حسین اور یزید کا نہیں تھا، مقابلہ صحیح اور جھوٹ کا تھا۔ مقابلہ حسین اور یزید کا نہیں تھا، مقابلہ صحیح اور غلط کا تھا۔ مقابلہ حسین اور یزید کا نہیں تھا، مقابلہ شریعت اور طبیعت کا تھا۔ مقابلہ حسین اور یزید کا نہیں تھا، مقابلہ روحانی طاقت اور مادی طاقت کا تھا۔ مقابلہ یعنی حسین اور یزید کا نہیں تھا، بلکہ یوں کہیے کہ مقابلہ حسین اور یزید کا نہیں، مقابلہ جنتی اور جہنمی کا تھا۔ کہ ایک طرف بھروسہ تھا خدا کی ذات پر اور دوسری طرف بھروسہ تھا جنگی ساز و سامان پر۔ ایک